اگر ایک بندہ توحید والا مر جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت بھی توحید والوں کو ملے گی. جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے جائیں گے، اب دو آپشن ہے، یا تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، یا بھی جہنم میں جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائے گا، لیکن آئے گا جنت میں توحید کی وجہ سے. اور صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں کجاوا تھا، کجاوے کے پیچھے معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے بیٹھے ہوئے، ایک ہی سواری پر دونوں بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلاتے چلاتے اونٹ کو کہا، معاذ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بن جبل نے صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کہ اس بات کا کیا جواب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا خود ہی کہ معاذ، اللہ رب العزت کا حق یہ ہے بندے پر کہ بندہ اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ساری زندگی میں. پھر چپ ہو گئے، پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد پھر کہا، معاذ اگر بندہ اللہ کا یہ حق ادا کر دے، اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ پھر بندے کا حق کیا ہے اللہ پر؟ اب صحابی پھر کہنے لگا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس کا کیا جواب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی جواب دیا، کہا معاذ اگر بندہ اللہ کا حق پورا کر دے، اپنی ساری زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر یہ بندے کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کو جنت دے. یہ بندے کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کو جنت دے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ حق بنتا ہے. بتاؤ اللہ کبھی کسی کا حق مارے گا؟